ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہی سنی دعوت اسلامی کا موقف ہے، یہی سنی دعوت اسلامی کا مسلک ہے۔ ہم اصلاح اعمال بھی کرتے ہیں اور عقیدے کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں وہ کیا ماں تھی، قربان اس ماں کی شان کیا ہے۔ معارج النبوہ میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، حضرت عیسیٰ کا خطاب ہو رہا تھا، ایک خاتون کھڑی ہوئی بڑھیا اور کہتی عیسیٰ تم کتنے اچھے ہو، تم سے اچھا انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے، اور تمہاری ماں کتنی اچھی ہے، تمہاری ماں سے اچھی ماں کس کی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ارشاد فرماتے ہیں بڑی بی یہ مت کہنا کہ میری ماں سے اچھی کس کی ماں ہے اور مجھ سے اچھا کون ہے، یاد رکھ تو مجھے اچھا تو کہہ سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم سے اچھا کون ہے۔ میری ماں کو اچھا تو کہہ سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری ماں سے اچھی کوئی ماں نہیں۔ اے بڑی بھی سن، میرے بعد ایک ایسی ماں پیدا ہوگی جو مجھ سے بہتر بیٹے کو جنم دے گی، اور وہ ماں کون ماں ہوگی؟ جو احمد مجتبیٰ کو جنم دے گی، جو محمد مصطفیٰ کی ماں بنے گی۔ ارے کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، کسی کا بیٹا ٹیچر ہوگا، کسی کا بیٹا انجینئر ہوگا، کسی کا بیٹا مولوی ہوگا، کسی کا بیٹا شیخ الحدیث ہوگا، کسی کا بیٹا ولی ہوگا، یا کسی کا بیٹا نبی ہوگا۔ آمنہ تیری عظمتوں پہ قربان، تیرا بیٹا صرف نبی نہیں ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے، امام الانبیاء ہے، نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ اللہ اکبر، اس نبی کی شان یہ ہے وہ محبوب خدا ہے، ان کی نگاہیں اٹھے گی تو اللہ قبلے کو تبدیل فرما دے گا، وہ اشارہ کریں گے تو چاند ٹکڑے ہو جائے گا، وہ اشارہ کریں گے تو سورج پلٹ آئے گا۔ ایسے بیٹے کی ماں جناب آمنہ ہے۔ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب وہ نور محمد میرے پیٹ میں آیا، میرے شکم میں آیا، حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، البتہ مجھے پتا کیسے چلا کہ نور محمد میرے شکم میں آ گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے صبح کے وقت میں اٹھی، مجھے پانی بھرنا تھا، جب میں پانی بھرنے کے لیے اپنی ٹھلیا کو لے کر کے نکلی، ٹھلیا ایک مٹکی کو ٹھلیا کہتے ہیں، میں مٹکی کو لے کر کے نکلی، وہ مٹی کی ٹھلیا لے کر نکلی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں میں مکے کی زمین پر ریگزاروں پر قدم رکھتی ہوں تو وہ ریگزار میرے قدموں کے نیچے مثل موم کے نرم ہو جاتے ہیں اور ان سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد میں درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں تو درختوں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے بکریاں میرے پیچھے پیچھے تھی، عرب کی بکریاں، مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے تھی، اور وہ مجھے یوں کہتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے یوں لگا مجھ پر کسی نے سحر تو نہیں کر دیا، مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، آخر کیا بات ہے کہ میرے ارد گرد جو ہے یہ درود و سلام کی نغمے پیش کیے جا رہے ہیں، درود و سلام کی نظریں پیش کی جا رہی ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میرے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی، ایسے عالم کے اندر میں کنویں کے قریب پہنچی، کنویں کا پانی بالکل تہ میں تھا، اس لیے کہ ظلم و حد سے بڑھ چکا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، کنویں کی تہ میں پانی موجود تھا۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے جیسے ہی میں کنویں کے قریب پہنچی بہت ساری عورتیں وہاں بھیڑ کر رہی تھی اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی بازی لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے میں نے کنویں کے اندر جھانکا ہے تو ساری عورتوں نے دیکھا کہ ایک میری پیشانی سے نور چمکا اور جو کنویں کی تہ میں پانی تھا وہ اوپر کو آ گیا اور پانی سے آواز آنے لگی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے عورتوں نے پرے ہٹ کر کے کہا آمنہ پہلے تم پانی بھر
لو. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے بغیر کسی رسی کی مدد کے پانی لیا اور پانی لے کر کے میں چلی. اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں مجھ پر جادو تو نہیں ہو گیا, مجھ پر کسی نے سحر تو نہیں کر دیا. یہ شام کا وقت تھا, میرے گھر کی شام آئی. آج عجیب ماحول تھا, میرے گھر میں چراغ جلائے بغیر جو ہے اجالا ہی اجالا تھا, روشنی ہی روشنی تھی. کیوں نہ ہو, اللہ اکبر, یہ وہی نور تو ہے جب آدم کی پیشانی میں گیا تو حضرت آدم کو چمکا دیا, حضرت نوح کی پیشانی میں گیا تو جناب نوح کی کشتی کنارے پر لگ گئی, جناب اسماعیل کی پیشانی میں آیا تو اسماعیل پر چھری نہ چلی, جناب ابراہیم کی پیشانی میں آیا تو ابراہیم پر آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی. اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو, فیض جلیل خلیل سے پوچھو, آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں, آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. اور شہزادے اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں میری کشتی بھی پار لگا دیجئے, نوح کی میری کشتی بھی, میرا بیڑا بھی پار لگے پیارے. نوح کی کشتی کس نے ترائی ہے, نوح کی ناؤ کس نے ترائی ہے, میرے دل کی لگی بھی بجھا دیجئے, نار نمرود کس نے بجھائی ہے. یہ نور جہاں گیا اپنی عظمتوں کا لوہا منواتے ہوئے آگے بڑھا. اب یہ نور شکم آمنہ میں آیا ہے, یہ نور مصطفیٰ شکم آمنہ میں آیا ہے. آمنہ فرماتی ہے یہ میرے گھر کی عجیب شام تھی, آج عجیب شام تھی, بغیر چراغ جلائے ہوئے میرا گھر روشن روشن تھا, میرا گھر منور منور تھا. ایسے میں بستر پر لیٹ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے صحن کے اندر آسمان کے تارے مجھ پر جھکے جاتے ہیں. میں گھبرا گئی اور گھبرا سی گئی. ایسے میں کچھ سوتے اور جاگتے کے درمیانی کیفیت میں تھی. میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ جن کی صورت عبد المطلب سے کچھ مشابہ تھی, وہ آئے اور میں نے ان کو دیکھا. وہ مجھے آ کر کے کہتے ہیں ابراہیم میں اللہ کا, آمنہ میں اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام, اور میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں تجھ پر جادو نہیں کیا گیا ہے, تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے. تیرے شکم میں انبیاء کا امام آنے والا ہے, آ چکا ہے. تیرے گھر میں انبیاء کا امام آنے والا ہے, تیرے شکم میں انبیاء کا امام آ چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آمنہ خاتون فرماتی ہے دن گزرتے گئے, میں اس نور کی برکتوں کو دیکھتی گئی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, عرض یہ کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو, یہ میلاد منانا شرک ہے. نادانو تمہیں شرک کی تعریف بھی پتہ نہیں. شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو برابر کا شریک ٹھہرانا. اللہ وہ ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد, نہ وہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. اللہ نے کسی سے جنم نہیں لیا, جو جنم لیتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا, اور جو خدا ہوتا ہے وہ جنم نہیں لیتا, وہ سب کو بناتا ہے, وہ اس سے کوئی نہیں بناتا. اب آپ کہتے ہیں کہ عید میلاد شرک ہے, نادان شرک کیسے ہیں؟ عید میلاد مناتے ہی اس لیے ہیں تاکہ شرک کا کاٹ ہو جائے. ہمارے رسول کو کوئی دیکھے, اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے, اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے. پلٹتا بھی کیسے ہے؟ یہ کوئی امام احمد رضا کا تخیل دیکھے, امام عشق محبت کا انداز دیکھے. دیکھو پلٹنے کے دو طریقے ہیں. ہم نے کسی کو آواز دی ادھر آئیں تو وہ چہرے کی طرف سے پلٹ کر آتا ہے, اس میں تاخیر ہو جاتی ہے, اور بہت زیادہ آنے والا مؤدب ہے تو وہ چہرے کی طرف سے نہیں پلٹتا. جب اس کو آواز دی جاتی ادھر آ تو وہ الٹے پیر پلٹتا ہے, اور جو الٹے پیر پلٹے اس میں ادب زیادہ ہوتا ہے, پلٹنے میں جلدی ہوتی ہے. آقا نے اشارہ کیا سورج کو پلٹنے کا. سورج اگر پلٹتا تو چہرے سے پلٹ کر آتا, پھر مشرق سے نکلتا اور بعد میں پھر مغرب کی طرف آتا, عصر کا وقت ہو جاتا. یہ بھی پلٹنا ہو سکتا تھا, لیکن قربان جائیں اللہ نے سورج کو بھی مصطفیٰ کا ادب سکھا دیا کہ میرے حبیب نے کہا تو چہرے کی طرف سے پلٹے گا, تاخیر ہوگی. ارے حبیب کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر ہو یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں. مصطفیٰ کریم نے پلٹ
جا کر پلٹنا یہ بے عزتی ہے. سورج کو رسول نے پلٹایا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بے عزتی ہوگی پلٹنے میں. نبی کے لیے پلٹ گیا, بے عزتی گوارا کر لی. کیوں؟ نبی کے لیے ذلیل ہونا یہ ذلت نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں تیری خاطر ذلیل ہونا ہے, تیری خاطر ذلیل ہونا ہے. میری عزت, میرے وقار سلام. سورج نے پلٹ کر تھوڑی دیر کے لیے ایک تانا تو گوارا کر لیا کہ دیکھو پلٹ گیا, لیکن اتنا معزز ہو گیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کی قسم یاد فرمائی. حبیب پر جو قربان ہوتے وہ ذلیل نہیں ہوتے. دنیا تانا ضرور دے سکتی ہے لیکن انہیں ذلیل نہیں کر سکتی. اور پھر اللہ نے یہ قانون بھی بنا دیا, حبیب جب یہ تیرے حکم سے پلٹا ہے تو اب کائنات کا نظام چلے گا, نمازوں کا اوقات مقرر ہوں گے. تو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی بنیاد پر وہ نکلے گا تو پھر مقرر وقت ہوگا, وہ ڈوبے گا. اوقات جو ہے وہ سورج کے مطابق بنا دیے گئے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو عرض یہ کر رہا تھا, آقا نے سورج پلٹایا, چاند کے ٹکڑے کیے, درختوں کو بلایا, حضرت جابر کے بچوں کو زندہ کیا, ستون حنانہ کو رونے کا شعور عطا کیا. میرے سرکار نے یہ سب کیا. حضور کے انگشتائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب یہ سب دیکھ کر کوئی کم عقل محمد عربی کو خدا نہ کہہ دے یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مردوں کو زندہ کیا. توجہ فرمائیں, حضرت عیسیٰ مسیح ہے لیکن میرے آقا جان مسیح ہے, اس لیے کہ مردے کو زندہ معجزہ ہے. اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ. لیکن ستون حنانہ میں روح نہیں تھی, اور اس کو رونے کی طاقت اور جان عطا کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے.